الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم 4 من كن فيه كان منافقا خالصا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام البیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. رب کائنات ان سب سے راضی ہو. پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جو 4 نومبر کو تھا 4 چیزوں کا بیان قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے سنا تھا. آج اسی موضوع کو آگے چلاتے ہوئے اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا جائے گا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے. 4 کا بیان قرآن کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر کئی مقامات پر 4 چیزوں کا ذکر ہے بیان ہے. اللہ رب العالمین نے بھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 4 چیزوں کا خاص طور پہ بیان فرمایا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کرام کو قربانی کے مسائل بیان کرتے ہوئے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا اور پھر انداز ایسا پیارا ایسا عمدہ ایسا بہترین ایسا نرالا تھا کہ آپ نے صرف 4 چیزوں کا ہی بیان نہیں کیا بلکہ 4 چیزوں کا بیان بھی فرمایا اور ہاتھ کی 4 انگلیوں کو بلند کر کے سمجھایا بھی اور گن کر بھی ان کو مسئلہ سمجھا دیا. سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. پھر آپ نے اپنی 4 انگلیوں کو اکٹھا کر کے سمجھایا
اور آپ نے فرمایا وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو اس کی قربانی نہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ بھینگا جانور جس کا بھینگا پن واضح ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ تیسرا وہ جانور جو بہت زیادہ کمزور ہے جس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ چوتھا وہ بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہے اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ چار چیزوں کا بیان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور پھر انگلیوں کے اشارے کے ساتھ سمجھانا تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ اسی طرح کئی ساری مثالیں قرآن و سنت سے موجود ہیں، کچھ کے بارے میں کل آپ نے پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ نے سنا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار بری عادتیں بری خصلتیں ایسی ہیں کہ جس بندے میں وہ ہوں وہ خالص اور پکا منافق ہے۔ بات بات پہ جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا اور جب کسی سے جھگڑا ہو گالی دینا، یہ چار بری عادتیں جس بندے میں ہوں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہ خالص اور پکا منافق۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے کئی مقامات پر لفظ چار عدد چار کے ساتھ صحابہ کرام کو کئی ساری باتیں بتلائیں۔ قرآن کریم میں بھی اس چیز کا بیان ہے انسان کی تخلیق کے حوالے سے کہ انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے یہ انسان چار مرحلوں سے گزر کے آیا ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث مصطفیٰ میں بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 18واں پارہ ہے، سورہ مومنون ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی تخلیق کے بارے میں بیان فرماتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ رب العالمین نے فرمایا انسان کی تخلیق کے بارے میں کہ سب سے پہلے انسان کی حالت نطفے کی تھی، پانی کا قطرہ تھا۔ پھر یہ پانی کا قطرہ رحم مادر میں جب گیا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پہلی حالت اس کی نطفے کی تھی، پانی کے قطرے کی تھی۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا۔ پھر دوسری حالت میں رہا، دوسری حالت میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، ہم نے اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا ٹکڑا اور گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ پھر جب یہ کچھ عرصہ تیسری پوزیشن اور حالت میں رہا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے اور گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دی۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اس کو مکمل تخلیق عطا فرما دی۔ انسانی تخلیق چار مرحلے، پہلے نطفے کی شکل میں، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، اور پھر اللہ نے ہڈیاں بنا دی اور ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ اللہ نے انسان کو ان چار مراحل میں مکمل کیا، اور حدیث پاک میں بھی وضاحت ہے کہ ماں کے پیٹ میں یہ 40 دن تک
نطفے کی شکل میں، پھر اگلے 40 دن لوتڑے کی شکل میں، پھر اگلے 40 دن گوشت بھی بن جاتا ہے، ہڈیاں بھی بن جاتے ہیں۔ جب 120 دن مکمل ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے کرو میرے اس بندے کی 4 چیزوں کے بارے میں لکھ دو۔ یہ 4 مہینے کا ہے، 120 دن کا ہے، اور اس کے متعلق 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس کی عمر کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو کتنی عمر ملی ہے، کتنا عرصہ یہ زندہ رہے گا۔ اس کے اجل کے بارے میں، اس کی موت کے بارے میں بھی لکھ دیا جاتا ہے، کب اس کو موت آئے گی، کس مقام پہ آئے گی۔ اس کے رزق کے بارے میں بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس کو کتنا رزق ملے گا، کہاں سے ملے گا۔ اور چوتھی چیز اس کی قسمت کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، یہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ نصیبوں والا ہوگا یا بد نصیب ہوگا، یہ جنتیوں میں سے ہوگا یا جہنمیوں میں سے ہوگا۔ 4 چیزوں کا بیان 4 مرحلوں سے گزر کر جب یہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے متعلق 4 فیصلے کر دیے جاتے ہیں اور رزق، موت، قسمت، عمر لکھ دی جاتی ہے۔ یہ بیان اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، لفظ قدرت کے اندر بھی 4 حرف ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس پوری کائنات کا اکیلا جو بادشاہ ہے، پوری سلطنت کا جو مالک ہے وہ رب العالمین ہے۔ پوری کائنات کا نظام جس کے کنٹرول میں ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، قدرتوں کا مالک ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ رب العالمین سے عرض کرتے ہیں اے پروردگار رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے رب العالمین مجھے ذرا دکھا تو صحیح تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم کیا تیرا اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ پروردگار میرا ایمان تو ہے ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن دل کے مزید اطمینان کے لیے، اطمینان قلب کے لیے اپنی آنکھوں کے ساتھ نظارہ کرنا چاہتا ہوں پروردگار تیری قدرت کا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ رب العالمین نے اپنی قدرت کا منظر دکھانا چاہا اپنے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ 3 پارہ سورہ بقرہ ہے، رب العالمین نے فرمایا فخذ 4 من الطیر، اے میرے پیغمبر ابراہیم میری قدرت کا نظارہ دیکھنا ہے تو ایسے کرو 4 پرندوں کو لے لو، 4 پرندوں کو اپنے پاس رکھو، ان کو مانوس کرو، اپنے قریب رکھا کرو، جب وہ مانوس ہو جائیں پھر ایسے کرنا ہے ان 4 پرندوں کو ذبح کر دینا ہے۔ ان 4 پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد ان کی بوٹیوں کو مکس کر دینا ہے، جب بوٹیاں مکس ہو جائیں ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان کی بوٹیوں کو، ٹکڑوں کو مکس کرنے کے بعد مختلف پہاڑوں کے اوپر، چوٹیوں کے اوپر رکھ دینا ہے، اونچی جگہوں پہ رکھ دینا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا ابراہیم ثم ادعوہن یاتینک سعیا، ان بوٹیوں کو مختلف مقامات پر رکھنے کے بعد تو نے ان کو بلانا ہے اسی نام سے جو تو نے پرندوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ جب تو بلائے گا رب اپنی قدرت کا منظر دکھائے گا۔ ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اے پیارے ابراہیم بلانا تیرا کام ہے، وہ پرندے بن کر دوڑتے ہوئے، اڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے۔
ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہی کیا، 4 پرندوں کو اپنے پاس پالا، اپنے پاس رکھا، مانوس کیا، ان کے نام رکھ دیے، ان کو ذبح کر دیا، بوٹیاں بنا دی، مکس کر دیا، مختلف مقامات پہ رکھا۔ اللہ کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے ان گوشت کے ٹکڑوں کو، ان بوٹیوں کو جب رب کے حکم سے آواز دی، یاتینک سایہ، ابراہیم کے منہ سے نام نکلنے کی دیر تھی، اللہ نے ان بوٹیوں کو جوڑ کر پھر پرندے بنا کر ابراہیم کے سامنے پیش کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے، اور مردوں کو زندہ کرنے والا کون؟ تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ فرمایا میرے محبوب اعلان فرما دیجئے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں، بڑی پیاری آیت ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو جب آنکھ کھلتی تھی، آپ علیہ السلام اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے رب العالمین کی شان کو بیان کرتے تھے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے رب العالمین، اے میرے اللہ، تو ہی پوری کائنات کا بادشاہ ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس کے بعد 4 چیزوں کا بیان ہے۔ فرمایا تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہ عطا کر دیتا ہے۔ تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے۔ وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے تو ذلت دے دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کی عظمت کے ساتھ ساتھ اللہ کی بادشاہت کے بیان کے ساتھ ساتھ 4 چیزوں کا بیان ہے، 4 اللہ کی صفتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، اللہ جسے چاہتا ہے حکومت اور بادشاہت دے دیتا ہے۔ نمبر 2، جس سے چاہتا ہے حکومت اور بادشاہت چھین لیتا ہے۔ نمبر 3، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور نمبر 4، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، پوری کائنات کا نظام، ہر قسم کی بلائی پروردگار تیرے ہاتھوں میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اے پروردگار تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ ہر چیز پہ قادر کون ہے؟ قادر میں بھی 4 حرف ہے، قدرت میں بھی 4 حرف ہے، رب کی رحمت میں بھی 4 حرف ہے۔ رب العالمین نے بات چل رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنی قدرت کا منظر دکھانا چاہا تو کیا فرمایا؟ کتنے پرندوں کو لینا ہے؟ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے اہل ایمان کو 4 باتوں کو حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر۔ فرمایا ایمان والو رکوع کیا کرو، سجدے کیا کرو، اپنے پروردگار کی عبادت کیا کرو، اچھے کام کیا کرو، لعلکم تفلحون۔ فرمایا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کائنات کے رب نے قرآن کریم میں کامیابی کا راستہ بتا دیا، کامیاب ہونے کا طریقہ بتا دیا۔ اس میں کتنے کام ہیں؟ 4 کام۔ 4 کام کرنا تمہارا کام ہے۔ جب تم 4 کام کر لو گے تمہیں کامیابی عطا کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ سجدے کرنے ہیں، رکوع کرنا ہے، فرضی عبادت کا اہتمام کرنا ہے، نفل عبادت کا اہتمام کرنا ہے، اور رب العالمین کی ہی عبادت کرنی ہے۔ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری رب العالمین کے لیے مخصوص ہے، صرف رب کی ہی عبادت کرنی ہے۔ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ، اچھے کام کرنے ہیں، نیکی کے کام کرنے ہیں، ثواب والے کام کرنے ہیں، رب کی رضا والے کام کرنے ہیں، پیارے پیغمبر کی مرضی والے کام
کام کرنے ہیں. فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون. جب کام 4 تم کرو گے اللہ تمہیں کامیابیاں عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں یہ 4 کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں بھی 4 چیزوں کا بیان ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں بھی 4 چیزوں کا بیان ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو کئی ساری باتیں بیان فرمائی. کچھ کا تعلق قید کے ساتھ ہے, کچھ کا تعلق مال کے ساتھ ہے, کچھ کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے, کچھ کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کو جو بے صبر ہو کے, بے حوصلہ ہو کے, غصے میں, پریشانی میں اپنے آپ کو بد دعائیں دینے لگ جاتا ہے, اپنی اولاد کو بد دعائیں دینے لگ جاتا ہے, اپنے نوکروں کو, خادموں کو, ملازموں کو بد دعائیں دینے لگ جاتا ہے, اور اپنے مال کو بد دعائیں دینے لگ جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 باتوں سے منع فرمایا. آپ نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم, اپنے آپ کو بد دعا نہ دو, ولا تدعوا علی اولادکم, آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو, ولا تدعوا علی خدمکم, اپنے نوکروں کو, ملازموں کو, خادموں کو بد دعا نہ دو, ولا تدعوا علی اموالکم, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اپنے مال کو بھی بد دعا نہ دو. بد دعا دینے سے تو ویسے اجتناب کرنا چاہیے, لیکن 4 چیزوں کو بد دعا دینے سے خصوصی طور پر رحمت للعالمین نے منع فرمایا ہے. اپنے آپ کو بد دعا نہیں دینی, اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دینی, اپنے خادم, نوکر, ملازم کو بد دعا نہیں دینی, اور اپنے مال کو بد دعا نہیں دینی. اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض لوگ پریشان ہو کر, غصے میں آ کے, بے صبری کا مظاہرہ کر کے وہ پھر اپنے آپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں, بد دعائیں بھی دیتے ہیں, اپنی اولاد کو, خادموں کو, مال کو, گھر کو, گاڑی کو, سواری کو. یہ انتہائی نامناسب چیز ہے. اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بد دعائیں نہ دو, کیونکہ ہو سکتا ہے جب تم بد دعا دو کہیں اس گھڑی کے وہ موافق نہ ہو جائے کہ 24 گھنٹوں میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے بندہ جو بھی دعا کرتے یا بد دعا کرتے اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جاتی ہے, اور پھر پریشانی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی اگر بد دعا قبول ہو جائے, پریشانی زیادہ ہوگی. بہرحال یہ 4 انداز میں نبی علیہ السلام نے بد دعا دینے سے منع فرمایا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان 4 لوگوں کے اوپر. 4 کون سے لوگ ہیں؟ پہلے نمبر پہ فرمایا لعن اللہ من لعن والدہ, جو اپنے باپ کو, اپنے والد کو لعنت بھیج دے اس پہ اللہ کی لعنت. دوسرے نمبر پہ فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پر, جنوں کے نام پر, فرشتوں کے نام پر, نبیوں, رسولوں, پیغمبروں کے نام پر, اولیاء اللہ کے نام پر, بزرگوں کے نام پر, نیکوں گناہگاروں کے نام پر, کسی کے نام پر وہ ذبیحہ کرتا ہے, کوئی مال دیتا ہے, کوئی چڑھاوا چڑھاتا ہے, کوئی بکری, کوئی چترا, کوئی دمبا, کوئی حلال جانور ذبح کرتا ہے, جو غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ کرتے ہیں اس پہ بھی اللہ کی لعنت. تیسرے نمبر پہ فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا, جو کسی بدعتی کے ساتھ تعاون کرتا ہے اس کو اپنے پاس پناہ دیتا ہے, اپنے پاس رکھتا ہے, اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو. چوتھے نمبر پہ فرمایا لعن اللہ من غی منار الارض, اس بندے پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو زمین کے نشانات کو مٹا دیتا ہے, زمین کی حدود میں رد و بدل کرتا ہے. یعنی کسی افسر کے ساتھ مل کے, کسی پٹواری کے ساتھ مل کے, کسی تحصیلدار کے ساتھ مل کے, کسی صاحب حیثیت کے ساتھ مل کے وہ جو حدود ہوتی ہیں, یہ میری زمین ہے, یہ فلاں کی زمین ہے, یہ فلاں کی دکان ہے, فلاں کا مکان ہے, ان حدود میں رد و بدل گڑبڑ کر کے ناجائز قبضہ کرتا ہے, اس پر بھی اللہ کی لعنت.
اس حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے 4 لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے، جو اپنے والد کے اوپر لعنت کرتا ہے، جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے، اور جو زمین کے نشانات رد و بدل کرتے ہوئے ناجائز طریقے سے قبضہ کرتا ہے دوسروں کی زمینوں کے اوپر۔ ان 4 لوگوں کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سنگین اور خطرناک گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں بھی 4 چیزوں کا بیان ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان میں بھی 4 چیزوں کا بیان ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں 4 چیزوں کی حرمت کا ذکر فرمایا، اور وہ بھی قرآن کریم کے 4 مقامات پر فرمایا، انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ فرمایا تمہارے اوپر مردار حرام ہے، وہ حلال جانور جو ذبح کیے بغیر اپنی موت مر جائے، ذبح کیے بغیر اگر وہ مر جاتا ہے حرام ہے۔ تمہارے اوپر مردار حرام ہے، تمہارے اوپر بہتا ہوا خون حرام ہے، تمہارے اوپر خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ 4 نمبر پہ فرمایا وما اہل به لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پہ چیز دی جائے، جو ذبیحہ کیا جائے، جو خرچ کیا جائے، جو چیز غیر اللہ کے نام پہ دی جائے، وہ بھی مردار کی طرح حرام ہے، وہ بھی بہتے ہوئے خون کی طرح حرام ہے، وہ بھی خنزیر کے گوشت کی طرح حرام ہے۔ 4 چیزوں کا بیان۔ 4 نمبر پہ غیر اللہ کے نام کی چیز کا بیان کیا۔ پہلے ان چیزوں کا بیان ہے جس کو ہر کوئی حرام سمجھتا ہے، 4 نمبر پہ اس چیز کا بیان ہے جس کو کچھ حرام سمجھتے ہیں اور کچھ حرام سمجھتے ہیں لیکن کہتے ہیں بھوک لگی ہے، کچھ کہتے ہیں میٹھا تھا برداشت نہیں ہو سکا، کچھ کہتے ہیں بڑا لذیذ کھانا تھا رہا نہیں جا سکا۔ وما اہل به لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی چیز میٹھی ہو پھر بھی نہیں کھانی، نمکین ہو پھر بھی نہیں کھانی، مزیدار ہو پھر بھی نہیں کھانی، مثالے دار ہو پھر بھی نہیں کھانی، اگر پسندیدہ مرغوب چیز ہو پھر بھی نہیں کھانی، وہ کسی شہر کی ہو، کسی ہوٹل کی ہو، کسی علاقے کی ہو، جب غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو گئی وہ خنزیر کی طرح حرام ہو گئی۔ اللہ ہمیں اس معاملے میں احتیاط برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو، ہاتھ باندھ کے پڑھو، ہاتھ چھوڑ کے پڑھو، پڑھو سے۔ یہ بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کا مطلب اپنی مرضی سے نماز نہیں ہے، بلکہ اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نماز ہو، بار وقت نماز ہو، با جماعت نماز ہو، اصول کو سامنے رکھا جائے، وجوب کو سامنے رکھا جائے، شرائط کو سامنے رکھا جائے، آجین کی ساری والی نماز ہو، محمدی نماز ہو۔ اور رحمت العالمین نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج ہماری مارکیٹ میں، کتابوں کی مارکیٹ میں، ہمارے ماحول اور معاشرے کی مارکیٹ میں آپ کو کئی نمازیں ملیں گی۔ کوئی حنفی نماز پڑھتا ہوگا، کوئی شافی نماز پڑھتا ہوگا، کوئی سعیدی نماز پڑھتا ہوگا، کوئی قادری نماز پڑھتا ہوگا، لیکن ہم نے کون سی نماز پڑھنی ہے؟ کما رأیتمونی اصلی، ہم نے محمدی نماز پڑھنی ہے۔ اللہ ہمیں محمدی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے محمدی نماز جو لوگوں کو سکھائے، صحابہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس محمدی نماز میں رفع الیدین کا بھی بیان ہے، ہاتھوں کو اٹھانے کا بھی بیان ہے، کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر۔ آئیے جو بات میرے موضوع کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، 4 چیزوں کا بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی جو نماز ہے، محمدی نماز میں رفع الیدین 4 مقامات پر ثابت ہے۔
کتنے مقامات پر؟ اور ایک حدیث سے نہیں، سینکڑوں حدیثوں سے ثابت ہے۔ 50 کے قریب صحابہ بیان کرتے ہیں، 254 حدیثوں کے اندر ذکر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں 4 مقامات پر رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ الفاظ سنیے، پہلا لفظ اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز کا آغاز کرتے، نماز شروع کرتے، رفع یدیہ، رفع الیدین کرتے۔ اذا رکع، جب رکوع کرنے لگتے، رفع یدیہ، آپ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ نمبر 3 اذا رفع رأسہ من الرکوع، جب رکوع سے سر اٹھاتے، رفع یدیہ، تب بھی رفع الیدین کرتے۔ چوتھے نمبر پہ اذا قام من الرکعتین، صحابہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 یا 4 رکعت والی نماز میں جب دوسری رکعت میں تشہد پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تب بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ اور یہ مسئلہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور جو بندہ نماز میں ایک بار رفع الیدین کرتے ہے، اس کو ثواب کتنا ملتا ہے؟ صحابی رسول حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں بِكُلِّ إِصْبَعٍ حَسَنَةٍ، ایک رفع الیدین پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہر انگلی کے بدلے 1 نیکی، ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں، 10 نیکیاں۔ اور جو بندہ 4 رکعت میں محمدی طریقے کے مطابق رفع الیدین کرتا ہے تو وہ 10 بار بنتا ہے۔ 10 کو 10 کے ساتھ ضرب دیں، 100 نیکیاں 4 رکعت نماز میں۔ اور جو صرف شروع والا کرتا ہے اس کو کتنی ملتی ہیں؟ 10 ملتی ہیں، ایک بار جو کرتا ہے، صرف شروع میں ایک بار کرنے والا 4 رکعت میں، اس کو 10 نیکیاں۔ اور جو صحیح طریقے کے مطابق 4 مقامات پہ کرتا ہے، 10 بار کرتا ہے، اس کو 100 نیکیاں۔ یہ 90 نیکیوں کا نقصان کون کروا رہا ہے؟ ڈھونڈو، اس وجہ کو ڈھونڈیے۔ کل قیامت والے دن تو کوئی ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اور جس نے کسی کی باتوں میں آ کر، کسی کی شخصیت کو دیکھ کر، کئی مغالطے میں آ کر ہر 4 رکعتوں میں 90 نیکیوں کا نقصان کیا، کیا اندازہ ہے قیامت والے دن وہ کتنا افسوس کرے گا؟ اللہ تعالی ہمیں اس معاملے میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمدی نماز میں 4 مقامات پر رفع الیدین کرنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے اور جلسہ تھا مشترکہ ختم نبوت کا، اور مولانا صاحب نے حدیث پیش کی اور ساتھ قرآن کی آیت لا الہ الا اللہ سمجھا رہے تھے، اور آپ نے فرمایا لا نبی بعدی۔ قرآن میں رب العالمین نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہی لا رسول اللہ نے بیان فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، اسی طرح میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اس پر ایمان ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی۔ مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا محترم عرض کرتا ہوں میرے ذہن میں 2 اور لا بھی ہیں، یا آپ بیان فرما دیں یا پھر مجھے اجازت۔ پوچھ لگے کون سے لا؟ ان کا ایک لا تو یہ ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو کسی بھی نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس نے کہا چوتھا لا کون سا؟ چوتھا لا کون سا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا نکاح الا بولی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح بھی نہیں ہوتا۔ تو ہر کسی کو یہ 4 لا یاد رکھنے چاہیے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، لا نبی بعدی، اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر جو نماز ہے وہ نماز ہو نہیں سکتی، لا نکاح الا بولی، جو نکاح اپنی مرضی سے
کوئی خاتون کرتی ہے، کوئی بچی کرتی ہے، اپنے والدین کی رضامندی کے علاوہ کرتی ہے، وہ نکاح نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اسی مضمون کے حوالے سے ایک وظیفہ ہے، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الکلام الی اللہ اربع، آپ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں محبوب ترین، پیارے پیارے، پسندیدہ ترین جملے اور کلمے اور کلام اربع، چار، یعنی ایسے الفاظ ہیں، ایسے کلمے ہیں، ایسے اذکار ہیں جو اللہ کو بڑے ہی پسند ہے۔ اللہ اس پڑھنے والے کو بھی پسند فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، پڑھنے والا رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے وہ چار کلمات بیان فرمائے، احب الکلام الی اللہ اربع، چار کلمے اللہ کو بڑی پسند ہیں، اللہ کو بڑے عزیز اور محبوب ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ، آپ بھی کہہ دیجیے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کوئی ترتیب لازمی نہیں ہے، اگر کوئی جملہ آگے پیچھے ہو جائے رب کو پھر بھی پسند ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات